السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، چونکہ قدر قرات یعنی لیلۃ القدر بالکل آمنے سامنے ہے، تو لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کون سی رات ہے، اس میں کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص سورہ اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی قدر کی رات میں اتارا ہے، اہمیت والی رات میں اور فضیلت والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو اہمیت والی اور فضیلت والی رات میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اس سوال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو کتنی اہمیت والی رات بنایا ہے، کتنی فضیلت والی رات بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی رات کو دوسری جگہ میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا ہے، یعنی یہ قدر و منزلت والی رات، یہ اہمیت والی اور فضیلت والی رات کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ برکت والی رات قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ برکت والی رات کب ہے، کس مہینے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تعین فرما دی، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا ہے، قدر کی رات میں اتارا ہے، تو یہ قدر کی رات، یہ مبارک رات رمضان کے مہینے میں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قدر کی رات میں، رمضان کے مہینے میں اور قدر کی رات میں اور مبارک رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے میں ایک رات جو اہمیت والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، جو مبارک رات ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ایک بات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، تو اس سے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے قرآن کو یک بارگی اتار کر کے آسمان دنیا میں، پہلا آسمان میں بیت العزت ہے، بیت العزت میں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو اتار دیا۔ پھر حسب مواقع، جو موقع کے حساب سے جن آیاتوں کی جب ضرورت پڑی، وقائع کے حساب سے اللہ رب العالمین موقع با موقع بتدریج دھیرے دھیرے آیاتوں کو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور 23 سالہ نبوتہ دور میں، 23 سالہ نبوی دور میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو مکمل طور پر نازل فرمایا۔ لیکن یک بارگی جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اس یک بارگی جو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتار دیا، اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، شہر رمضان میں اتارا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو مکمل طور پر، پورا قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کر کے آسمان دنیا پر بیت العزت میں رکھ دیا۔ پھر موقع با موقع جن آیتوں کی جب ضرورت پڑی، جن سورتوں کی جب ضرورت پڑی، موقع با موقع تدریج بتدریج دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے 23 سالہ نبوی دور میں قرآن کو نازل فرمایا۔ بیت العزت سے پھر جبریل امین کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ یعنی قدر کی یہ رات، مبارک رات، یہ بابرکت رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک 1000 مہینہ یہ 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر 83 سال 4 مہینہ عبادت کرے، اور دوسرا انسان لیلۃ القدر میں، یعنی قدر کی رات میں جاگ کر کے، قدر کی رات میں قیام کرتا ہے، قدر کی رات میں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتے رہتا ہے، قدر کی رات میں وہ بندہ اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کو تلاوت کرتے رہتا ہے، صلاۃ تراویح کے علاوہ اور بھی نفل وغیرہ ادائیگی کرتے رہتا ہے، اس رات کے اگر قیام کر لیتا ہے، اس رات میں اگر وہ عبادت میں اس رات کو اگر گزار دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔
فرشتے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد سرزمین پر اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں فرشتوں کی تعداد سرزمین میں کنکڑیوں سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے جو ہیں ہوتے ہیں سرزمین پر، اور ان کی اتنے تعداد میں ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جائے تو فرشتے اس رات میں، فرشتے بے شمار فرشتے اس رات میں، اور ساتھ میں جبریل امین بھی ہوتے ہیں، اس سرزمین پر اترتے ہیں اور ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ یہ کون سے کام ہوتے ہیں جن کو سر انجام دینے کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ اس کی تفصیل سورہ دخان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے حکم ہو کر کے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس سے حکم ہو کر کے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اللہ رب العالمین کی مشیت سے حکم ہو کر کے بہت مضبوط اور حکمت والے کام کا جو فیصلہ لیا جاتا ہے اسی رات میں لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر مضبوط اور حکمت والے کام کا فیصلہ لیا جاتا ہے، امرا من عندنا، ہمارے پاس سے حکم ہو کر کے، یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت سے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی جو ہے یہ مضبوط اور حکمت والے کام کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین سے مروی ہے کہ یہ فیصلے جو ہے آنے والے سال میں کیا ہونے والا ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، آنے والے سال میں کون اس دنیا سے رخصت ہوگا، کون زندہ رہے گا، کتنے لوگوں کی پیدائش ہوگی، کتنے لوگوں کی اموات ہوں گے، اور جو وسائل زندگی ہے اس وسائل زندگی کے سارے فیصلے اسی رات میں لے لیے جاتے ہیں، یعنی آئندہ سال کے، آنے والا سال کے جو ہے موت و حیات اور پیدائش و وفات اور تمام وسائل زندگی کے فیصلے جو ہے اسی رات میں لے لیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، سلامت والی رات ہوتی ہے، یعنی کہ مومن بندہ جو ہے اس رات میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس رات میں نہ تو تکلیف پہنچا پاتا ہے، نہ ایذا پہنچاتا ہے، نہ شیطان کوئی برائی کر پاتا ہے، سلامتی والی رات ہے، یعنی کہ فرشتے جو ہے مومن بندے پر سلام عرض کرتے ہیں، مومن بندے کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یا تو پھر فرشتے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو اس رات میں سلام کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلامتی والی رات جو ہے یہ طلوع فجر تک برقرار رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کی چونکہ اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اتنی زیادہ فضیلت ہے تو میں آپ حضرات کو لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے جو لیلۃ القدر کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی کہ اس رات کی ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم اور آپ میں سے ہر ایک چاہے گا کہ ہم بھی اس اہمیت اور فضیلت والی رات کا پورا اجر و ثواب جو ہے ہم حاصل کر لیں۔ تو میں اگلی ویڈیو میں جو ہے اس لیلۃ القدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان راتوں میں، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے بارے میں کیا فرمایا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو فکس کر کے بتا دیا، منتخب کر کے تعین کر کے بتا دیا، اور اس رات میں کون سی دعا کہنی چاہیے، ساری چیزوں میں جو ہے آپ حضرات کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔